کریم آئیے ہم اور آپ جی لگا کر آقا نامدار شفیع روز شمار امت کے غمخوار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کرے پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدل الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ادھر آئیے. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. یاد رکھیں عالم، فاضل، قراء، حفاظ، ائمہ، نقبا، نجبا، ادبا، صوفیاء، اولیاء، اقطاب، ابدال، اغواس، یہ ہمیں شریعت بتاتے ہیں اور شریعت بتانے میں ہمارا کام کسی کے ساتھ کوئی نفرت نہیں کرنا ہوتا. ہمارا مقصد صرف اور بس صرف اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے. اگر سننے والے کے اندر کمی ہے، شریعت کے اس نقطے کے خلاف اگر وہ ہے تو اپنی اصلاح کر لے. اسی مقصد سے بیان کیا جاتا ہے. اسے قطعی کوئی اپنے دل پر، اپنے قلب پر گراں بار نہ سمجھے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ایک ہے جو قرآن نے بیان کیا، وما علینا الا البلاغ. ہمارا مقصد صرف تبلیغ کرنا ہے. آپ کے اندر اگر جھوٹ کی عادت ہے اور ہم نے کذب کا بیان کر دیا کہ اس پہ یہ سزا ہے، تو آپ قطعی نہ سمجھے کہ ہمارے جھوٹ کو دیکھ کر عالم صاحب نے بیان کیا. آپ نے داڑھی شریف مکمل نہیں رکھی اور ہم نے اس کی وعید بیان کر دی، تو آپ قطعی یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر جراح قضا کر دی. یاد رکھیے عالم، علماء اور ہمارے جو دین کے نقیب ہیں، ان کا مقصد ہے ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑنا، ہمیں اور آپ کو جگانا. کیونکہ جان لیجئے نشتر جو لگاتا ہے دشمن نہیں ہوتا. زخم پر اگر نشتر مارنے والا ڈاکٹر اگر نشتر نہ لگائے تو پورے جسم کو سڑا دے گا. عالم اگر شریعت کی حقانیت نہ بیان کرے تو آپ کی یہ بدکاریاں آپ کے ایمان کے اس تازے پھول کو سڑا گلا کر برباد کر دے گا. سیم وہی مثال ہے. ایک ڈاکٹر نشتر اس لیے لگاتا ہے تاکہ زخم کے جراثیم جسم میں نہ پھیلے، اور عالم نشتر اس لیے لگاتا ہے تاکہ بد کرداریاں اور برائیوں کا جو زخم ہے، اس کے جو جراثیم ہے، وہ آپ کی روحانیت کو تار تار نہ کرے. اس لیے جو جملے بیان کیے جائیں اس کا آپریشن آپ بعد میں کرنا، پہلے اپنے آپ کا آپریشن کر لو. کیونکہ عجب حال ہے جنگلوں میں سیاست کا، سنا ہے بکریوں نے شیر پال رکھا ہے. اور بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی کہا جائے اسے اللہ و رسول کا قول اور اس کا حکم سمجھو اور اسی پر عمل پیرا رہو. میرے عزیزوں، اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اسے آپ بغور سننے سے پہلے دو تین بند ایک عاشق کی زبان سماعت کریے. محبت سے اگر مائیں حیات ہوں تو عمر میں برکت کے لیے، اور اگر پردہ کر گئی ہوں تو اپنے ماں باپ کو جنتی مہمان بنانے کے لیے بول دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک یہ چند اشعار اگر آپ کو بوجھ لگے، گرا لگے تب بھی سنیے، اور اگر پسند آئے تب بھی سنیے. مگر پسند اور ناپسند کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ نعت رسول ہے. سبحان اللہ ہر حال میں کہنا. زندہ رہنے کے لیے شعر و سخن کافی ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. زندہ رہنے کے لیے شعر
سخن کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے شعر و سخن کافی ہے، میری بخشش کے لیے نعت کا فن کافی ہے، میری بخشش کے لیے نعت کا فن کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے شعر و سخن کافی ہے۔ حضرات سبحان اللہ الحمدللہ، کہ ہمارے بھائی راجو صاحب ہمارے عزیز گرامی ہیں، انہوں نے 300 روپے مدرسے کے لیے اور 200 روپے بطور نذرانہ مجھے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، رزق میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور تمام تر الجھنوں سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ اور دین اسلام کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے، دین اسلام کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے، دین اسلام کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے، دوستو فاطمہ زہرا کا چمن کافی ہے، دوستو فاطمہ زہرا کا چمن کافی ہے، اور ظلم سہ کر بھی امیہ سے یہ کہتے تھے بلال۔ آج ظلم ہر طرف ہے نا، ظلم اور مظالم کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی ایک کام کرا ہے، اور ہم نے کیا کرا؟ دین سے دوری اختیار کر لی، نہ اسلامی پہچان رہے گی، نہ سامنے والا ہمیں پہچانے گا۔ اور وہ اسلام والے کیسے تھے؟ اکیلے تھے مگر لاکھوں میں حق کا نعرہ لگاتے تھے۔ ظلم سہ کر بھی امیہ سے یہ کہتے تھے بلال، تیری نفرت کے لیے میرا بدن کافی ہے، تیری نفرت کے لیے میرا بدن کافی ہے، فاطمہ زہرا کا چمن کافی ہے، اور خاک طیبہ میرے جسم میں مل دی جائے۔ ایک عاشق کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو خاک طیبہ میرے جسم میں مل دی جائے، ایک عاشق کے لیے اتنا کفن کافی ہے، ایک عاشق کے لیے اتنا کفن کافی ہے، اور میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں، میں اسے چھوڑ کر شاکر کہاں جاؤں گا، جان سے پیارا ہے مجھ کو یہ وطن کافی ہے، جان سے پیارا ہے مجھ کو یہ وطن کافی ہے، ایک
عاشق کے لیے اتنا کفن کافی ہے۔ قادری یمنا ہے یا غوث اعظم میزنم، دمج شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ عزیزوں، رمضان المبارک کا مہینہ اب تب ہے کہ آ جائے گا۔ اس کی تیاریاں، اس کا استقبال آپ نے کتنا کیا ہے وہ آپ کو بہتر پتا ہے، کیونکہ جس کا مہمان ہوتا ہے اسے ہی معلوم ہوتا ہے مہمان کی سواگت کے لیے اس نے کیا کیا انتظام کیے۔ دسترخوان بھی نئے آتے ہیں، برتن بھی نیا ہوتا ہے، لباس بھی اچھے ہوتے ہیں، گھر بھی رنگے جاتے ہیں، خوشبوئیں بھی لگائی جاتی ہیں، سجاوٹ بھی کی جاتی ہے۔ مہمان کو امپریس جو کرنا، مہمان کے اوپر اپنا دبدبا طاری کرنا ہے، دیکھ میں نے تیرے مطابق کیسا دسترخوان بچھایا ہے۔ ہماری زبان میں، عام فام زبان میں کہتے ہیں جیسا مہمان ویسا سمان، جیسا مہمان ویسا دسترخوان۔ اے لوگوں بتاؤ نا، رمضان اتنا پیارا مہینہ آیا ہے اور آنے والا ہے، اب ہے کہ بس ٹپک جائے، اب ہے کہ آ جائے، دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے۔ اگر آج 29 شعبان المعظم ہے، اگر چاند نے آسمان کے کنارے سے جھانک دیا تو آپ کے آنگن میں بہار آنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، سکندر صاحب قبلہ نے یہ 5000 روپے ٹائل میں اپنی بیگم صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ ان کے جانے کے بعد بھی محبت باقی ہے۔ ان بزرگوں سے سیکھیں کہ اپنی شریک حیات سے محبت کیسی کی جاتی ہے۔ ایسی محبت ہو تو بھلا آج ہمارے نوجوانوں کے جو گھر خراب ہیں کبھی نہ خراب ہو۔ اپنے بزرگوں کے قدموں سے لگے رہیے تاکہ اہلیہ کی محبت دل میں جگہ بنا کے رکھے، اور اپنی بیویوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، من رایا بنظر المحبت الى زوجته فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ یہ نبی پاک کی حدیث ہے، جو گھر جائے اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، نبی فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بیوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، ہمارے گناہ بخشواتی ہے، ہمیں زناکاری سے روک کر رکھتی ہے۔ آپ باہر میں اپنی آنکھیں تیز کر کے آتے ہیں، وہی عورت ہے جو تمہیں بدکاری سے بچاتی ہے، ورنہ نہ جانے کہاں کہاں منہ مار رہے ہوتے، کہاں کہاں اپنے جسم کو تار تار کر رہے ہوتے، اپنی روحانیت کا جنازہ نکال رہے ہوتے۔ یہ خواتین ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں جو ہمیں برائیوں سے، بدکاریوں سے بچا کر رکھتی ہے۔ ان کا احسان مانے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ہمارے گھر کو آباد کر گئی، لیکن افسوس آج ہم نے اپنے گھروں میں بیویاں نہیں بلکہ نوکرانیاں لے کر ہم آتے ہیں، اپنے گھروں میں آیا اٹھا کر لے آتے ہیں، اپنے گھروں میں دنیا کے تمام کام کروانے کے لیے عورت لے کے آتے ہیں، لیکن اس کی عزت کرنے کے لیے نہیں لاتے۔ کاش ہماری نیت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ جیسی ہوتی، کاش ہماری نیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہوتی۔ میرے نبی نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی رچائی۔ تاریخ ہے کہ 7 سال کی عمر ہے حضرت سیدہ عائشہ کی، ایک روایت ہے کہ 9 سال کی عمر میں وہ شادی ہو کر آئی، ایک روایت ہے کہ 7 سال میں نکاح ہوا مگر 9ویں سال میں رخصت ہو کر آئی۔ میرے نبی نے ان سے نکاح صرف اس لیے کیا تاکہ اسلام جو میں لے کے آیا ہوں یہ بچی سیکھ جائے گی تو اسلام کی بچیوں کو اسلام آ جائے گا، جب یہ جوان ہوگی تو اسلام کی نوجوان بچیوں کو بھی اسلام آ جائے گا، جب یہ اوپر کی عمر میں جائیں گی تو نوجوان بچیوں کے علاوہ جو جوان بچیاں ہیں ان میں بھی اسلام آ جائے گا، ادھیڑ عمر والی کو بھی اسلام آ جائے گا۔ بیواؤں سے نکاح کیا تاکہ بیواؤں کو اسلام آ جائے، بوڑھی سے نکاح کیا تاکہ بوڑھیوں کو نکاح آ جائے۔ اے لوگوں، تم نے اپنے زندگی کے کام کیے ہیں، اپنے لیے مصطفیٰ نے کام کیے ہیں، ہم گناہگاروں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، نبی نے جو کام کیا ہے امت کو بخشوانے کے لیے کیا ہے۔ اے عزیزوں، اپنے دل کے دریچوں کو کھولو اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ رمضان ہماری دہلیز پر کھڑا ہے اور ہم ہیں کہ آج بھی مسجدیں ویران ہیں۔ کہتے ہیں بھی ایگزام قریب آ جائے تو تھوڑے تھوڑے بچے اپنے آپ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں،
ایک دم ناکارہ نکما بچہ جو سڑکیں ماپتا رہتا ہے سال بھر، وہ بھی پڑھنے بیٹھ جاتا ہے۔ لاؤ کچھ تو دیکھ لیں، کم سے کم دماغ میں میٹر تو رہے گا، کچھ مواد رہے گا، سایہ ہی رہے گا، اسے ہی کاپی مار دیں گے۔ کیا معلوم ایگزامنر تیزی میں چیک کر کے نمبر ہی ڈال دے اور قسمت سے میں پاس ہو جاؤں۔ لیکن افسوس ان ناکارہ بچوں سے بھی زیادہ ناکارے ہم ہیں۔ رمضان سر پہ ہے اور مسجد ویرانے، فجر کی نماز میں 2 نمازی، عشاء کی نماز میں 4 نمازی، مغرب کی نماز میں 6، عصر کی نماز میں بہت زیادہ خوش ہوئے تو 8 آ گئے، ظہر کی نماز میں بہت زیادہ طبیعت باغ باغ ہوئی تو 10 آ گئے۔ یہ تو حالت ہے ہماری، یہ رمضان کی تیاریاں ہیں ہماری۔ رمضان کی تیاری ہم نے کیا سمجھا ہے؟ بیگم صاحبہ نے لسٹ پکڑا دیا، 5 کلو گھی لے آنا، 3 کلو مسالہ لے آنا، 14 کلو چنا لے آنا، چنے کی دال لے آنا، اور تمہارے لیے پکوڑے تلیں گے، تمہارے لیے یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے۔ دوستوں، بھائی محمد ہاشم صاحب قبلہ یہ اپنی طرف سے انہوں نے 500 روپے جو انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کر رکھا ہے اس میں دھیرے دھیرے یہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو یہ تیاریاں ہیں، پکوڑے تلنے کی تیاری ہے، سحری کرنے کی تیاری ہے، اور افطار کا دسترخوان بڑا ہو یہ اس کی تیاری ہے۔ لیکن یہ تیاری نہیں ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے ذرا قرآن درست کر لیں، رمضان آ رہا ہے ذرا تسبیح درست کر لیں، رمضان آ رہا ہے ذرا لاہور پڑھ کے عالم صاحب کو سنا دے کہ میں لاہور صحیح سے پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، استغفار صحیح سے پڑھتا کہ نہیں پڑھتا۔ لیکن انہیں فرصت کہاں ہے اس بات سے کہ مسجد کے باہر نکلا اور اس کے بعد شروع ہو گیا ڈبا دیا مولوی، دھسا دیا مولوی، لوٹ لیا مولوی، کھا گیا مولوی، پٹک دیا مولوی، سارے الزام مولویوں پہ جڑ دیے جاتے ہیں۔ تمہاری زبانیں اگر کھلتی ہیں تو صرف عالم کے لیے، کاش تم نے اپنے لیے کچھ کیا ہوتا۔ علماء کا تو چھوڑو، میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کسی کے باپ کے یا کسی خود کے باپ کی طرف بھی نبی پاک نے نسبت نہیں کیا کہ اپنے باپ کا وارث ہے، نہیں نہیں، نبی نے فرمایا کہ میرا وارث ہے۔ اور نبیوں کے وارث کا مقام کیا پوچھنا، وہ تو رب جانے، رب کا رسول جانے۔ تم اپنی سوچو کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ کوئی قبر میں بچانے والا نہیں آنے والا۔ اگر کام آئے گا تو صرف آمینہ کا لال کام آئے گا، مدینے کے مصطفیٰ کام آئیں گے، کملی والے مصطفیٰ کی نظر رحمت کام آئے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، رمضان کی تیاری کرو اور اپنی زبانوں کی محافظت کرو۔ تلاوت نہ آئے تو تلاوت کرنے کی کوشش کرو۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، وہ آدمی جو نرا جاہل ہے وہ بھی الحمدللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 2 سورت تو جانتا ہے، تاکہ نماز میں وہ پڑھ سکے، کہیں نہ کہیں سے سیکھ ہی لیتا ہے۔ تو اسے سدھارنے کے لیے بیٹھ جاؤ عالم کے پاس، حضرت میرے قرأت سن لینا، الحمد سن لینا، دیکھو میں صحیح پڑھتا کہ نہیں پڑھتا۔ جبکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین میں الحمد میں ہاں بڑی ہے جو حلق سے نکلتی ہے، اگر آپ نے اسے چھوٹی ہے پڑھ دیا الحمدللہ، تو الحمدللہ بڑی بڑی ہاں آپ نے پڑھی تو مانا ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور چھوٹی ہاں سے پڑھ دی تو مانا یہ ہو جائے گا موت ہے اللہ کے لیے، معاذ اللہ ستار معاذ۔ تو ایمان بھی گیا، نماز بھی گئی، سب بیکار ہو جائے گا۔ اور ایسا قرآن پڑھنے والا دعویٰ ٹھوکتا ہے مولانا نے نماز صحیح نہیں پڑھائی، اور باہر چائے کی دکان پر بیٹھ کر مشورہ کریں گے، میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے، تمہارے خیال گئے وہاں جہنم میں۔ شریعت خیال سے نہیں، مصطفیٰ کریم کے جمال سے چلے گا، مصطفیٰ کریم کے فرمان و اقوال سے شریعت چلتی ہے، خیالات سے شریعت نہیں چلتی۔ اس لیے اپنے خیالات کو اپنے جیب میں سنبھال کے رکھیں اور مصطفیٰ کے قول پر عمل کریں، نبی پاک کے فرمان پر عمل کریں، اس پر دھیان دیں۔ اس لیے رمضان کی تیاری کیجئے، اپنا قرآن درست کیجئے، جتنا آتا ہے اتنا ہی اپنے امام کو سنا دیجئے، حضرت دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا، تاکہ رمضان میں جو پڑھی جائے، ایک پڑھیں تو 70 ملے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور والضالین پڑھ جائیے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، میرے آقا فرماتے تم نے پڑھا ایک اللہ 70 کا ثواب دے گا۔ ایک قرآن پڑھیں اللہ 70 قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا۔
رمضان میں ہم تراویح میں پورا قرآن سنتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ سنیں گے ایک اور اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا 70، اس لیے سنتے ہیں۔ تراویح میں قرآن سننا فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے پورا قرآن سننا، لیکن تراویح واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر اسے چھوڑو گے گناہگار ہوگے، مارے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے اور قبر میں جم کے پٹائی ہوگی، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہم کیا کرتے؟ 10 دن کی تراویح پڑھ لی، عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، اب گھوم رہے مارکیٹ میں، کام میں لگ گئے، باقی تراویح کون پڑھے گا؟ ابا جی تو پڑھنے آئیں گے نہیں، اور نہ دادا پڑھیں گے تمہارے بدلے کہ کفارہ دے دو۔ یاد رکھیے نماز کا کوئی کفارہ نہیں، نماز کی قضا ہوتی ہے، اور یہ نماز سنت مؤکدہ ہے اور رمضان کی مخصوص عبادت ہے جو واجب ہے۔ چھوڑ دی تو گناہگار ہوں گے، پیٹے جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی آپشن ہی نہیں بچنے کا۔ اس لیے اگر قرآن مکمل ہوا تو تراویح مکمل نہیں ہوئی، تراویح تو تب مکمل ہوگی جب عید کا چاند نظر آئے گا۔ اس لیے دل سے یہ خیال نکال دے کہ تراویح ہو گئی۔ تراویح 10 دن میں، 11 دن میں، 20 دن میں نہیں ہوتی، تراویح پورے رمضان واجب ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن پاک کئی جگہ پہ سننے میں آتا ہے 4 دن میں ختم، 3 دن میں ختم، 7 دن میں ختم۔ اب حافظ جی وہاں کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا پڑھا کیا اور تم نے سنا کیا؟ یاد رکھیے قرآن پاک میں حکم ہے حتی تعلموا ماذا تقولون، جو تم کہہ رہے ہو اسے تم سمجھو، جان سکو، ایسا کہو۔ وحتی تقولوا ما تعلمون، اور جو تم کہہ رہے ہو ایسا کہو کہ تم اسے سمجھ سکو۔ تو جب قرآن نے حکم دیا بات صاف صاف کرو، چکنی اور صاف ستھری بات کرو، تو پھر قرآن پڑھنے میں یہ اس طرح کا گھوٹالہ اور اس طرح کی کنجوسی مکھی چوسی نہیں چلے گی، اور اس میں کوئی مولوی عالم حافظ پیر صاحب کی دعا سے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ بچنے کی صورت صرف یہ ہے کہ آپ قرآن کا حق ادا کریں۔ میں نے قرآن شریف کیسے کیا پڑھا؟ حدیث پاک زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو کہ جب پڑھو قرآن تو سننے والا مچل جائے اور سننے والا سنتا ہی رہ جائے۔ حافظ جی اور پڑھتے رہے، میں سنتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو اگر حافظ جی نے کسی دن موڈ میں آپ تھوڑا زیادہ پڑھ دیا اور تھوڑے لمبی قرأت پڑھ دی تو گھڑی پر نظر ہوتی ہے، حضرت تمہیں تو یہیں سونا ہے، ہمیں صبح ڈیوٹی جانا۔ وہیں کھڑے کھڑے حافظ جی کو سنا دیتے۔ یاد رکھو حافظ جی اپنے ابا کی کہانی تو سنا نہیں رہے تھے، اللہ کا کلام سنا رہے تھے، کچھ تو شرم کر لیتے، وہ تمہاری بخشش کا ذریعہ نکال رہے تھے اور انہیں سنا دیا۔ یاد رکھیے یہ شریعت ہے، کسی کی جاگیر نہیں کہ جو منہ میں آیا بک دیا۔ لحاظ کیجئے، ورنہ آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور حدیث پاک میں اس کو ارشاد کر دیا گیا۔ لہذا قرآن صحیح پڑھیے، کیونکہ جو قرآن صحیح پڑھے گا صحیح سنے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بروز حشر جنت 4 لوگوں کو آواز دے دے کر پکارے گی۔ پہلا شخص وہ ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہے گا یا ایھا التالی القرآن، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ مجھ میں، آ جاؤ میرے اندر آ جاؤ، جنت خود پکارے گی۔ اور نبی فرماتے ہیں دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے اپنی زبان کی محافظت کی ہوگی، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہوگی۔ اللہ پاک نے زبان دیا ہے تو اس زبان سے نعت پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، لگائی بجھائی ادھر کی ادھر، چغل خوری، دغا بازی، عیاری، مکاری، جھوٹ سے کام نہ کریں، کیونکہ قرآن میں 30ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جہنم کا وہ طبقہ ویل ہے اس شخص کے لیے جو لگائی بجھائی میں لگا رہتا ہے۔ جہنم کا وہ طبقہ بھی اللہ نے طے کر دیا، وہ شخص جو اپنی زبان سے چغل خوری کرتا ہے اور ایک دوسرے کے سر کٹاتا ہے اور سر پھڑواتا ہے، گھروں کو بگاڑتا ہے،
ماحول کو خراب کرتا ہے، سکون چھینتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم جہاں کہیں جاتے ہیں اپنے سکون کی تلاش میں جاتے ہیں، اور وہاں بھی سکون نہ ملے تو تم نے اس کا جو سکون چھینا ہے، اس زبان کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ویل، جو جہنم کی ایک وادی ہے، جو سب سے خطرناک وادی ہے، وہ تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ پھر تیاری کر لو اپنی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لگائی بجھائی کرنے والوں کے لیے ویل، جہنم کی وادی مقرر ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرنے والے کو بھی قرآن آواز دے گا۔ اور تیسرا شخص وہ ہوگا مطعم الجیعان، ایسا شخص جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو، ایسا شخص جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو، جنت اسے بھی آواز دے دے کر بلائے۔ اب بھوکا چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہے، آپ اسے کھانا کھلائیں گے، جنت آپ کو آواز دے۔ یہاں کوئی لفظ نہیں لکھا کہ جیعان مسلمان ہو، بھوکا مسلمان ہو، یا بھوکا عالم ہو، یا بھوکا طالب علم ہوگا ہی نہیں۔ جو بھوکا نظر آتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تم کھلاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی جنت تمہیں پکار کر اپنے اندر داخل کرے۔ وصائم رمضان، اور جنت اسے بھی پکارے گی جو رمضان میں روزہ رکھے گا، جنت اسے بھی پکارے گی۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ عام بھوکوں کو کھانا کھلانے کا جب یہ مقام ہے تو سوچیے اگر کسی نے کسی بھوکے نمازی کے لیے جو روزے کی حالت میں ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اس کے لیے افطار کا انتظام کرے گا، اللہ اسے کتنا ثواب دے گا، اللہ اس کا درجہ کتنا بلند فرمائے گا۔ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے گھر سے ایک چھوٹی سی کٹوری لاتے ہیں تھا، اسے بھی اپنے آگے رکھ کے بیٹھتے ہیں، کوئی ہاتھ نہ مارے، اور اسے کھا لیا اور دوسروں کے آگے کا چھین چھین کے لپٹ لپٹ کے کھاتے، اس کا بھی لے لیا، اس کا بھی، اور سب سے پہلے وہ کھائے گا جو روزہ نہیں رکھتا۔ ساری تھالیوں میں لپیٹ کے بیچارہ روزہ دار کھجور کھائے گا پہلے، پھر دعا پڑے گا، پھر پانی پیے گا، جب تک کہ آدھی تھالی صاف کر دی، میدان پورا صاف ہے۔ یہ حال ہے لوگوں کے۔ جنت اسے پکارے گی جو بھوکوں کو کھلائے گا، اور جنت اسے پکارے گی جو رمضان کے روزے رکھے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ ان کا اہتمام کیجیے، رمضان المبارک میں تراویح پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اور جو غلطی آپ سے ہوتی ہو اس کی اصلاح کیجیے۔ کوشش کیجیے اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اسی میں خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، دوسرے کے مال پر نظر نہ رکھیے، اور اگر نظر آ جائے تو دعا کیجیے اللہم بارک لہ، اے اللہ اسے بھی برکت دے اور اس کے صدقے میں مجھے بھی عطا کر دے۔ جلنا نہیں، کیونکہ جلنے والے کا دل اللہ سیاہ کر دیتا ہے، کالا کر دیتا ہے، اور اس کے دل کی سیاہی اس کے چہرے پر نظر آتی ہے، چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے، دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے، آنکھوں کی نیند غائب کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اگر بیمار پڑے تو صدقہ کریں۔ حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے ہیں سب سے بڑھیا دوا صدقہ ہے، صدقہ کرو گے اللہ شفا دے گا۔ دوا علاج نہیں ہے، ڈاکٹر شفا دینے والا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ شفا اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ کا مالک وہ ہے۔ پھر تم نے کیسے یہ عقیدہ بنا لیا کہ میں داڑھی رکھوں گا تو روٹی کم ہو جائے گی، میں نماز پڑھوں گا تو ہمارا فلاں کام چھوٹ جائے گا، ہم جماعت میں شامل ہوں گے تو ہماری ٹرین چھوٹ جائے گی۔ یاد رکھیے سرکار مفتی اعظم علامہ شاہ مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، ٹرین لگی ہے پلیٹ فارم پہ، نماز کا ٹائم ہوا، ٹرین کھلنے والی سیٹی دے گئی، آپ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، اور جب تک نماز نہ پڑھ لی گاڑی تھی اسٹارٹ تو ہے مگر آگے بڑھ نہیں گئی۔ وہ بھی تو ایک مومن ہے، وہ بھی تو ایک مسلمان، ماں کا دودھ پیے، اور کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 40-42 سال پرانی بات ہے یہ۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میرے عزیزو، بات تو بہت ساری ہے، انشاءاللہ رمضان میں پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کے آگ سے آزادی کا ہے۔ انشاءاللہ امسال اپنے ادارے میں پورے 21 دن میں، یعنی 21ویں رات میں تراویح کی نماز میں قرآن پاک مکمل کیا جائے گا۔ آپ سبھی حضرات اس میں بھرپور شرکت کریں، قرآن سنیں اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ رہی بات پچھلے سال ہم نے مدرسے میں
11 راتوں میں مکمل قرآن سننے کا اہتمام کیا تھا. تب ہم نے جب 3-4 دن پہلے واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں کو میسج کیے تھے، تب ہمارے پاس 15 لوگوں نے اپنے نام بھیج کر اقرار کیا تھا کہ حضرت ہم سنیں گے. اب کہ جب ہم نے ڈالا تو صرف 5 لوگوں کی رسپانس کا جواب آیا کہ ہم تیار ہیں، لیکن 5 لوگوں میں حافظ قرآن نہیں بلائے جا سکتے، کیونکہ بعد میں جڑنے والوں کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ تو پتجھڑ کی طرح ہوتے ہیں، کبھی پتے ہوا چلے تو جھڑ بھی جاتے ہیں، کبھی نہیں بھی جڑتے. تو ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اس لیے وہ میرے بھائی جو پچھلے سال 11 دن کی تراویح میں مکمل قرآن سنے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے مثال اہتمام نہیں کر سکے. ہاں، اگر ابھی بھی چونکہ آج 29 شعبان چاند نظر آیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو کل 30 ہوگا اور کل کی رات سے تراویح ہوگی. ابھی بھی ایک دن باقی ہے. ہم حافظ کا انتظام کر سکتے ہیں اگر لوگ کا انتظام ہو جائے. کم سے کم 11-12 لوگ تو ہوں سننے والے جو کنفرم ہو. بعد میں بارش کی جب بوندیں گرتی ہیں تو ایک کی جگہ 50 بوندیں بھی گر سکتی ہیں، لیکن ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. موسم وبھاگ نے انومان لگا دیا بارش ہوگی، لیکن ہو بھی سکتا ہے، نبی ہو سکتی ہے. لیکن کنفرم ہو جائے تو یہ صرف شریعت ہے. شریعت کہتی ہے کنفرم اسے ہی مانو جو تم لکھ لیتے ہو. جو زبان سے کہی جائے کہہ کے پھر انسان پھر سکتا ہے، لیکن جو لکھ جائے اس کا بھروسہ ہوتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب آپس میں کوئی معاملہ طے کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا ایماندار ہو. لہذا نماز تراویح انشاءاللہ 21 شب میں آپ دیکھیں گے قرآن پاک مکمل ہوگا. ہماری ذمہ داری ہے آنے والے حافظ قرآن کی بھرپور ہم ان کی مہمان نوازی کریں، رمضان کی کا بھی استقبال کریں. اور میں فقیر قادری بحیثیت امام کے اور بحیثیت اس ادارے کے ذمہ دار کے آپ کی دینی خدمات کرتا ہوں، تو آپ چاہیں تو میری بھی خدمت کریں. ہمارے پیچھے حافظ صاحب ہیں، وہ بھی ان کی بھی خدمت کریں. ایک نابینا حافظ صاحب ہیں، وہ بھی خدمت میں لگے رہتے ہیں، آپ ان کی بھی خدمت کریں. اگر آپ کا دل مچلے تو یہ لازم اور واجب نہیں ہے، لیکن جو حافظ صاحب آ رہے ہیں ان کا پورا استقبال کیجیے گا. وہ مہمان، اور مہمان ہمارے لیے سر کا تاج ہے. نبی پاک فرماتے ہیں وہ برکت کی چیز ہے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے کوئی گھر میرے مہمان نہیں ہے. آخری جملہ کہہ کے اپنی گفتگو سمیٹ اور لپیٹ رہا ہوں. میرے عزیزوں، الحمدللہ یہ ٹائل آ چکی ہے جو باہر کے حصے میں لگنی ہے، جو ہم نے آپ سے چندہ اٹھایا تھا، اور کل سے اللہ نے چاہا تو ہم ٹائلوں کے فٹنگ کا کام شروع کرائیں گے. لیکن اس میں جو گنبد لگنے ہیں وہ گنبد جو ملٹی کلر کے لگیں گے. پچھلے جمعہ ہمارے بھائی راجو صاحب نے 2 ٹائل اپنی طرف سے یعنی 3600 روپے کا، 3600 روپے ہمارے بھائی شاہد صاحب آرکیٹیکٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و ہنر میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے تو پے کر دیا. راجو بھائی کی طرف ابھی معاملہ رہتا ہے، تو ابھی اس میں چونکہ وہ پوری جو رقم بن رہی ہے وہ تقریباً 22,000 کچھ روپے کی بن رہی ہے. کیونکہ ہم نے جب اسے ٹوٹل کیا تو تقریباً 16,000 روپے کا تو صرف وہ گنبد والا بن رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ 1-2 ٹائلیں اور ہیں جو 415 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے تیار ہو رہی ہے. لہٰذا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس میں سبھی لوگ جتنے ہیں، نیچے اوپر کی منزلوں میں جتنے لوگ موجود ہیں، سب لوگ اپنی اپنی طرف سے 100، 500، 200، 50 روپے جن سے جو بن پڑے آپ اس کام میں ہماری مدد کیجیے. دوسری بات، سامنے کا جو حصہ ہے وہاں ہم نے پائپ نکال رکھا ہے وضو کا پانی اس میں لانے کے لیے، تو ہم نے کنیکشن جوڑ دیا ہوا، وہاں پہ پائپ فٹ کرنا ہے. ماشاءاللہ ہمارے ایک بھائی نے 50 روپے دیے، وہاں پائپ فٹ کرنی، اس میں نل بھی ٹائٹ کرنا ہے. اس پہ 7,500 روپے کا خرچ آئے گا، جو ابھی رمضان کے لیے ہم نے فٹ کرنا ہے. بعد میں اسے اٹھا کر رکھ دیں گے، یا حالات اگر بنے کہ فکس کرنا ہے تو فکس بھی کر دیں گے، لیکن حالات پہ ہے، اگر ضرورت پڑی تو ہم اسے ہٹا بھی دیں گے، تو اس پر بھی خرچ ہے. تو 7,500 روپے وہ، اور تقریباً 21-22,000 روپے یہ، یعنی لگ بھگ 28-29,000 روپے کا خرچہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، جس میں 3600 روپے ان دونوں بھائیوں نے اپنے اوپر لے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. یعنی 7200 روپے کا انتظام ہے، پھر بھی تقریباً 20-21,000 روپے کی کمی ہے. تو اگر پوری مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں تقریباً ان کی تعداد 250 کے قریب ہے نمازیوں کی، اور ہر آدمی اگر صرف 100 کا نوٹ لے کر کھڑا ہو جائے تو 25,000 روپے کھڑے انشاءاللہ. ماشاءاللہ انہوں نے 100 روپے پیش کر دیے. 100 روپے زیادہ بہت لمبا بڑا سوال نہیں ہے،
کہ آپ کے جیب پر بہت زیادہ بوجھ پڑے گا، لہٰذا اوپر کی منزل میں ہمارے جو بھائی موجود ہیں ذمہ دار، ان سے درخواست ہے کہ آپ اوپر کے لوگوں سے بھی مل لیں، اور یہاں جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں آپ بھی میرا اس کام میں ہاتھ بٹائیں تاکہ کام آسان ہو جائے۔ کام تو پھر بھی ہونا ہے، اگر آپ ہاتھ بٹائیں گے تو آسانی سے ہوگا، ورنہ تھوڑی مشکل سہنی پڑے گی، تھوڑی مشقت اٹھانی پڑے گی۔ اوپر کی منزل میں ہمارے بھائی شکیل صاحب ہے، بھائی افسر علی صاحب ہے، یا دیگر جو بھائی ذمہ دار ہیں اوپر، چونکہ ہم دیکھ نہیں پا رہے، وہ ہماری نظروں کے پیچھے ہیں، تو جو ذمہ دار بھائی ہیں ہر سب میں ڈھونڈ کر لوگوں سے کہہ لیں، شاید انتظام ہو جائے تو کل ہی آج ہی انشاءاللہ اس کی فٹنگ کرا دی جائے، اور ٹائلوں کا کام ہم کل سے انشاءاللہ شروع کرائیں گے۔ سیمنٹ کی ضرورت ہے، جو حضرات اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہے یا اپنی طرف سے سیمنٹ ڈلوانا چاہے وہ بے شک سے ڈلوا دے۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، نعمتوں میں مولا تعالیٰ خوب برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ لہذا جو بھائی بھی آپ اپنی طرف سے حصہ لینا چاہیں، یا جو بھائی 11-12 لوگوں سے زیادہ کی تعداد اگر ہوتی ہے 11 دن کے تراویح میں، ماشاءاللہ بھائی نے 500 روپے پیش کیا، اللہ قبول فرمائے، تو وہ اپنے نام کا اندراج کرا دے تاکہ حافظ صاحب کنفرم کیے دیا۔ اور اوپر کی منزلوں میں، یہاں منزلوں میں جتنے لوگ ہیں، ہم نے 100 روپے کا سوال کیا ہے، اگر آپ کا دل کرے ہم 500 دیں، آپ کا دل کرے نہیں ہم تو 5000 دے رہے، تو منع نہیں، آپ بے شک سے آئے، آپ کا استقبال ہے اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس سے برکت عطا فرمائے۔ پڑھیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کھڑے ہو جائیں، صفیں سیدھی کریں، بڑی